دوستو آج کے بیان کا عنوان ہے سورہ مدثر کی رونگٹے کھڑی کر دینے والی تفسیر۔ تم یاد کرو تم اپنے وقت میں دنیا میں کنجریوں کے گانے سنا کرتے تھی، یہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ان کو صبح بھی شام بھی رات کو بھی دن کو بھی جب بھی فرصت ملتی میرا قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے، میرے کلام سے پیار کرتے تھے، مجھ رب سے پیار کرتے تھے۔ اور لوگوں انہوں نے میرے قرآن سے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی، آخری وقت آیا ادھر موت آ رہی تھی، ادھر اس کی زبان پر میرا کلام جاری تھا۔ قرآن کریم کی یہ آیات 29ویں پارے سورہ مدثر کی آخری آیات ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام مجید جیسی اعلیٰ درجے کی چیز عطا فرمائی۔ اس میں احکام بھی ہیں، قانون بھی ہیں، دستور بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، سعادت مندی بھی ہے، خوش بختی بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ السلام علیکم دوستو، قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان اور ٹاپک ہے بہت ہی ایموشنل اور خاص۔ بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بہت مزہ بھی آئے گا۔ چلو بیان کو اب شروع کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر سنتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ سنیے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ چلو بیان کو اب شروع کرتے ہیں۔ کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے میرے قرآن والوں آگے آ جاؤ، میرے قرآن کی خدمت گزارو، میرے قرآن سے پیار کرنے والوں آگے آ جاؤ۔ دنیا میں جنہوں نے وزیروں سے پیار کیے ان کو بڑے فائدے پہنچے، کمشنروں سے، ڈی سیوں سے، افسروں سے یاری کی ان کو بڑے فائدے پہنچے۔ لوگوں جنہوں نے میرے قرآن کریم سے یاری کی تھی، آؤ میدان میں آؤ۔ یوں آتا ہے کتابوں میں، جتنے وہ اللہ کے بندے میدان حشر میں اللہ کے حضور میں سامنے آئیں گے، سب کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، اتنی اعلیٰ درجے کی خوشبو کہ میدان محشر مہک اٹھے گا، ساری دنیا حیران ہوگی۔ اس مصیبت کی گھڑی میں یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں۔ اتنا برا حال کہ ایک ایک آدمی کی زبان کتے کی طرح باہر لٹکی ہوئی، دماغ ناک کے ذریعے بہہ کر نکل کر ختم ہو گیا، آنکھوں سے خون بہتا رہا۔ پوچھیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تمہیں پتہ نہیں۔ تم یاد کرو تم اپنے وقت میں دنیا میں کنجریوں کے گانے سنا کرتے تھی، یہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ان کو صبح بھی شام بھی رات کو بھی دن کو بھی جب بھی فرصت ملتی میرا قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے، میرے کلام سے پیار کرتے تھے، مجھ رب سے پیار کرتے تھے۔ اور لوگوں انہوں نے میرے قرآن سے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی، آخری وقت آیا ادھر موت آ رہی تھی، ادھر اس کی زبان پر میرا کلام جاری تھا۔ میرا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اس کی موت آئی، اور یہ فیصلہ ہے جس حال میں کوئی مرے گا، جو کلام کرتا ہوا کوئی مرے گا، قبر سے اسی حال میں اٹھے گا، اس کی زبان پر وہی کلمے جاری ہوں گے۔ ارشاد ہوا یہ قرآن پڑھتے دنیا سے گئے، موت آئی، قرآن پڑھ رہے تھے، آج اپنی قبر سے اٹھے، زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا۔ یہ اس کلام الہی کی برکت ہے جو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا، ان تمام کو نوری ممبروں پہ بٹھا دو، نور کے ممبروں پہ بٹھا دو، تاکہ دنیا دیکھ لے قرآن پڑھتے تھے کچھ نہیں ملتا تھا، لوگوں کے حقارت کے جملے سنتے تھے، لوگوں کے تانے سنا کرتے تھے، لوگوں کے میلے کھایا کرتے تھے، یہ حرام خور ہے، یہ روٹی خور ہے، یہ مسیطڑ ہے، یہ ملا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سارے تانے سہے پر میرا قرآن نہ چھوڑا۔ آؤ آج ان کو نورانی ممبروں پہ بٹھا دو۔ آج ہمارے ماحول میں سورت یاسین سنانے والا بلایا جاتا ہے، 10 20 آدمی گھر میں موجود ہے، سورت یاسین سنانے والا کوئی بھی نہیں۔
اپ ٹو ڈیٹ سارے گریجویٹ، سارے کے سارے پرائے ہیں، آخری وقت میں کام آنے والا ایک بھی نہیں۔ اسی وقت میں آواز آئے گی اقرا کتابک، اور میرے قرآن والوں، میری کلام کے وارثوں اور مبارک ہو لوگوں، تم نے اپنے بچوں کے سینے میں میرا کلام جمع کیا، اپنے سینے میں میرا قرآن جمع کیا، اور تم نے اس کی غیرت کھائی، تم نے میرے قرآن کی بے عزتی نہیں کی، میرا قرآن آگے رکھ کر مانگتے نہ پھرے، میرے قرآن کی تم نے توہین نہ کی، میرے کلام کی عزت کو بچایا۔ اقرا کتابک، جا آج اپنی کتاب کو یعنی میرے کلام کو الف لام میم سے پڑھنا شروع کر دے، ورنہ آج تک پروں والے گھوڑے پہ سوار ہو کر دوڑ لگا، جہاں والناس آ جائے وہاں تک ساری جنت تیری۔ بڑی شان ہے اللہ کے کلام کی، اس سے پیار کیا کرو، اس سے محبت کیا کرو۔ جو چیز ذرا عام ہو جائے اس کی قدر نہیں ہوتی دل میں۔ پانی عام ہے، دریاؤں میں، سمندروں میں، ندیوں میں، نالوں میں، کنووں میں، چشموں میں، جگہ جگہ پانی ہے، اس کی کوئی قدر نہیں، مگر خدا کی قسم جو پیاسا مر رہا ہے اس سے پوچھو پانی کی قیمت۔ جسے مرتے وقت پانی کی چلو نصیب نہیں، اس سے جا کے پوچھو پانی کی کیا قیمت ہے۔ اس لیے فرمایا الا اعتدنا للظالمین احاط بہم سرادقها، تم نے جہنم کی تیاری کی، رات کو جہنم کی تیاری، دن کو جہنم کی تیاری، تم نے انگاروں کی تیاری کی، تم نے عذاب الہی کی تیاری کی، تم نے قہر خدا مندی کی تیاری کی۔ پھر آؤ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی، اتنا سخت قسم کا گرم پانی قرآن کریم میں آتا ہے، جب اس کو پلایا جائے گا اتڑیاں منہ کی بل باہر آ جائیں گی۔ یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی ہیں، مفہوم اور ہے۔ دنیا میں رہ کر کے تھانے دار کا بلاوا آ گیا تو پسینے آ گئے، سول جج کا بلاوا آ گیا تو گھبراہٹ پیدا ہو گئی، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا بلاوا آ گیا تو جان نکلنے لگی۔ اور تم نے کبھی سوچا بھی ہے دربار الہی سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، خدا کا بلاوا، خدا کے دروازے کی صدا اور آواز، لیکن لوگ دکان سے نہیں اٹھتے، کنجریوں کے گانے بند نہیں کرتے۔ خدا بلائے پرواہ کوئی نہیں، تھانے دار بلائے پسینے آ جائے۔ خدا پر ایمان نہیں، خدا پر یقین نہیں، قبر پہ یقین نہیں، جہنم پہ یقین نہیں، قیامت پہ یقین نہیں۔ اگر یقین ہو کوئی مرد عورت نماز قضا کر سکتا ہے۔ جتنی جتنی نمازیں ذمہ تھی 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی۔ 1,29,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے، ایک صحابی نے بھی کبھی نماز قضا نہیں کی۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ یاریوں والے پیر نے کبھی نماز قضا نہیں کی، اہل بیت نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، عدالت خداوندی لگ کر ساری کائنات کا حساب و کتاب ختم۔ اللہ پاک جل شانہ جنتیوں کو فرمائیں گے کہ تم نے سردیوں میں اٹھ اٹھ کر وضو کیے، تم بستر چھوڑ کر مسجد کو گئے، تم مہمانوں کو چھوڑ کر مسجد گئے، تم نے برے لفظ سن لیے پر میرے دربار کی حاضری کو پورا کیا، بیوی بچوں کی پرواہ نہ کی، میرے دروازے کی غلامی ہمیشہ کی۔ او جنتیوں آؤ ذرا تھوڑی سی دیر تمہیں تفریح کرائی جائے۔
आओ तुम्हें जहन्नुम वालों का हाल दिखाएं, देखो नाफरमानों का हाल, बदबख्तों का हाल देखो, मेरे कुरान ठुकराने वालों का हाल देखो, मेरी अल्लाह अकबर पे यकीन ना करने वालों का हाल देखो। जन्नती आ गए, खिड़की खोल दी जाएगी दरमियान में। जन्नती लोग जब उनको देखेंगे सड़ता हुआ, जलता हुआ, तबाह होता हुआ, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जहन्नुम में जल जल कर, सूज सूज कर, फूल फूल कर एक एक आदमी का बदन 3 मील लंबा, 3 मील चौड़ा हो जाएगा। मैं कसम खाता हूं कि हमें यकीन नहीं है, और यकीन और नमाज कज़ा हो जाए, इतना बड़ा दर्दनाक अज़ाब मिलने वाला हो और नमाज चली जाए। जन्नती लोगों ने जब उनका बुरा हाल देखा, पीने के लिए पीप मिल रही है, राग मिल रही है, लहू मिल रहा है पीने के लिए, सारा जहन्नुम तबाह हो रहा है, सारे लोग तबाह हो रहे हैं। पहचान हो गई, ये साला है, ये बहनोई है, ये चाचा जान है, ये भाई जान है, ये हमशीरा साहिबा है, ये बेटी है, ये बेटा है, ये फलां रिश्तेदार है। सबको पहचान लेंगे जन्नती लोग, और पहचान कर कहेंगे फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जन्नती लोग सवाल करेंगे दोज़खियों से, और जहन्नुमियों, और दोज़ख में सड़ने वालों, और जहन्नुम में जल जल कर कोले बनने वालों, और एक एक आदमी का बदन इतना लंबा चौड़ा फूल कर सूज कर हो गया, और दोज़खियों अनिल मुजरिमीन। तुमने ऐसा क्या जुल्म किया था, ऐसे क्या जुर्म किए थे, क्या कहर कमाया था जो इतना बड़ा अज़ाब तुमने खरीदा। इस तबाही में पड़े हो, तुम क्या करते रहे दुनिया में। मा सलककुम फी सकर, जला जला करके तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया, तुम तबाह हो गए। क्या अमल किया करते थे दुनिया में। फी जन्नाती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जन्नती लोग कहते हैं ओ जालिमो, ओ भाई जान, ओ चाचा जान, ओ मामू जान, ऐसी क्या बदअमली की, ऐसी क्या बदकिरदारी की, ऐसा क्या जुल्म किया जो ये बुरा हाल बना हुआ है। पीने के लिए पानी नहीं, लाखों बरस गुजर गए पानी पानी करते करते। कुरान करीम के 18वें सिपारे में मौजूद है, जहन्नमी लोग रोवेंगे और कहेंगे रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन। बदनसीबी ने हमें घेरा, बदबख्ती ने हमें मारा, मुकद्दरों ने हमें मारा, हम गुमराही में मर गए, गुमराही में फंस गए, बरादरी की रस्मों ने फंसा लिया, खानदान ने फंसा लिया। रब्बना फगफिर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। ए परवरदिगार करम फरमा, रहम का मामला फरमा, बंदा नवाजी फरमा। तफसीरें उठा करके देखो, मुफस्सिरीन ने लिखा इस आयत के तहत ये आयत दोज़खी लोग लाखों बरस तक पढ़ेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे। फिर आगे से ये नहीं, अगली आयत में तो कुरान की है कि चलो यार तुम रो रहे हो मुद्दतों से, अब तो तुम्हें माफ किया जाता है। इतनी मुद्दत हजारों लाखों बरस चीखों पुकार करने के बाद भी आवाज आती है क़ाल इख्शऊ फीहा वला तुकल्लिमून। खबरदार बकवास ना करो, दफे हो जाओ, चखेती हो, कलाम ना करो। वो रहम का वक्त चला गया, वो करम का वक्त चला गया। जालिमो, तुमने मेरे कुरान पे यकीन न किया, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे यकीन न किया, और काली कमली वाले की जुबान पे तुझे यकीन न आया। कमीले आज रो रहा है,
چکھے تھی تیری کوئی گال نہیں سنی ویندی اخسؤوا فیہا ولا تکلمون کلام نہ کرو جاؤ یہاں سے جنتی لوگ سوال کرتے ہیں رشتہ داروں کو پہچان کی جنتیوں کو رونا آ گیا اور تم کیا کرتے رہے کپڑے بڑے اچھے پہنا کرتے تھے گھر تمہارا بڑا اچھا تھا کھانا پینا بڑا اچھا تھا کاروبار بڑا اچھا تھا اور یہ تو بتاؤ ہوا کیا عن المجرمین کیا ایسا جرم کیا تھا تم نے تم تو اپنے زمانے کے افسر تھے تم تو ڈاکٹر تھے تم تو بڑے بڑے وزیر تھے بڑے بڑے جاگیردار بڑے بڑے امیر لوگ تھے یتساءلون عن المجرمین کیا گناہ کیا تم نے کیا قہر کمایا کیا غضب کمایا خدا کا تم نے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے قرآن کریم کہتا ہے کوئی جواب نہیں دوزخی خود بولیں گے جہنمی خود بولیں گے رشتہ دار خود بولیں گے پہچاننے والوں کو جواب خود دیں گے قالو کہنے لگے لم نک من المصلین سب سے پہلا گناہ سب سے پہلا جرم سب سے پہلا قہر سب سے پہلا ظلم ہم نے یہ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے خود اقرار کرتے ہیں خود اعتراف کر رہے ہیں اقرار کر رہے ہیں قالو کہنے لگے لم نک من المصلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اذان ہوتی تھی ہم سوئے رہتے تھے اذان ہوتی تھی ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے اذان ہوتی تھی ہم کنجری بدکار بدماش عورتوں کے گانے سنتے رہتے تھے آج لوگ اذان سن کر گانے بند نہیں کرتے اذان سن کر جوا کھیلنا نہیں ہٹتے اذان سن کر شراب پینا بند نہیں کرتے اذان سن کر چرس پینا بند نہیں کرتے اذان سن کر جھوٹ بولنا بند نہیں کرتے اذان سن کر دکان کون چھوڑے جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں پہلا جرم پہلی خطا پہلا گناہ سب سے پہلا ظلم سب سے پہلا قہر ہم نے یہ کمایا لم نکو من المصلین ہم نمازی نہ تھے نماز نہیں پڑھتے تھے ہم حاجی نماز نہیں پڑھتے قرآن حفظ کر لیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے پرواہ ہی نہیں کرتے حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ قرآن مجید یاد کر لیں قرآن کریم پڑھ لیں پھر اس پر عمل نہ کریں اس کے خلاف چلیں اللہ کے قرآن کو بدنام کریں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ان کو اس حال میں لایا جائے گا دونوں پیر نہیں دونوں ہاتھ نہیں منہ میں آگ کی لگام ڈالی ہوئی ہے قرآن کریم پڑھنے والوں اسے نہ بھلاؤ قرآن کو کنڈ نہ کرو قرآن کو پیٹھ نہ کرو قرآن کو بدنام نہ کرو اقرار کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں ہم نے اقرار کیا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے پرواہ نہیں کرتے صبح نہیں اٹھتے تھے رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو بکواس کرنے بیٹھتے تھے وی سی آر پہ جو بیٹھتے تھے ٹیلی ویژن پہ جو بیٹھتے تھے کون صبح کی نماز پڑھے اور نوجوانوں آج تم کہتے ہو ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا ہم نہیں قرآن پڑھیں گے تو کیا ہوگا ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا قیامت میں اللہ اگر جنت نہیں دے گا جہنم میں پھینک دے گا تو کیا ہوگا کوئی خدا تمہارا محتاج ہے ساری دنیا نماز کو ترک کر دے ایک بھی مسجد میں نہ آئے خدا کے دین کا کیا بگڑتا ہے اپنی بربادی کر رہے ہو اپنی بربادی حدیث پاک میں آتا ہے ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بے نماز کی قیامت کے دن بے نماز کو قبر میں رکھ کر ابھی گھر والے واپس گھر نہیں پہنچتے کہ زمین اس قدر دباتی ہے دونوں طرف سے کھبی پسلی سجی طرف اور سجی پسلی کھبی طرف نکل جاتی ہے زمین اس قدر دباتی ہے دور سے آج عورتیں نماز کی پرواہ نہیں کرتی کہیں کہیں حج کرنے کے بعد پرواہ نہیں کرتی لوگ کہیں کہیں حج کرنے کے بعد نماز کی پرواہ نہیں کرتے شرم نہیں آتی
कहता है कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दूसरा जुर्म खुद बताते हैं, वलम नकु नुतीमुल मिस्कीन, हमने कभी किसी मोहताज को, किसी गरीब को रोटी का टुकड़ा भी ना दिया। कुछ घर ऐसे होते हैं उनके यहां से मुसाफिर खाना भी खा जाते हैं, पानी भी पी जाते हैं, लस्सी भी पी जाते हैं, रोटी भी खा जाते हैं, पैसा दिल्ला भी ले जाते हैं। और कुछ बदबख्त ऐसे घर हैं उनके घर से कभी किसी बेवा को, किसी यतीम को, किसी मोहताज और गरीब को, किसी तालिब इल्म को कभी एक रोटी मिली ही नहीं। वो अपने ही जोगे, सिर्फ अपने जोगे, और उन्हें पता नहीं चलता कि अल्लाह तबारक व तआला सबके खाते बराबर कर देता है। वो अपनी जान में होशियार बने हुए हैं कि हम अल्लाह के नाम पे कभी शेर आटा नहीं देंगे, ना दो। किसी गरीब को अगर तुम शेर आटा नहीं दोगे तो 100 रुपए डॉक्टर को दोगे नहीं, 500 रुपए थानेदार को दोगे, आखिर दोगे तो सही ना। मौलाना अशरफ अली थानवी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हमारे यहां मदरसे में तालिब इल्मों की तादाद पूरी हो गई जितने हम दाखिल किया करते थे। एक तालिब इल्म बेचारा कहीं बड़ी दूर से आया और उसने कहा कि मुझे मदरसे में दाखिल करो। तो हमने कहा हम जितने का खाने का इंतजाम कर सकते हैं उतने हमारे पास दाखिल हो चुके हैं, अब गुंजाइश नहीं। अब वो बेचारा रो रहा है कि मैं इतनी दूर से चलकर आया, वापस जाऊं, मुझे दाखिला नहीं मिलता। एक आदमी मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा था, उसने कहा भी क्यों रो रहा है? कि जी मैं कानपुर से इतनी दूर से तालीम के लिए आया था, दाखिला नहीं मिला। वो कहने लगा मेरी अम्मा फौत हो गई है, 40 दिन मैंने अल्लाह के नाम पे उसके नाम की रोटी देनी है, 40 दिन तो तू मेरे यहां खा फिर देखी जाएगी। जब उनके यहां भी दिन 1-2 बाकी रह गया, वो फिर दुआ मांगता हुआ सुना कि या अल्लाह वो तो दिन करीब आए। तालिब इल्मों ने मौलाना थानवी को बता दिया कि ऐसे दुआ मांगता है किसी न किसी का नंबर लग जाएगा। न कैसे दुआ ना मांगे जब तुम्हें खुदा ने सारे से तौफीक ही नहीं दी। 53 में मदरसा अरबिया कासिमुल उलूम जो कचहरी रोड पे है पुराना मदरसा, में वहां पढ़ता था। तो दरियाओं में बड़ी तुगयानी आई थी उस साल। रात का वक्त है, गर्मी का मौसम है, फर्श पे नीचे गरम गरम फर्श पे, मस्जिद के फर्श पे हम लोग सोए हुए हैं। वो कोटले तोले खामे उधर परे को बड़े मोटे मोटे हाजी अमीर लोग रहते हैं ना, वो चमड़ों वाले, बड़े चलते हैं, सांस नहीं आता, बहुत मोटे हैं। तो अब मदरसे में रात को आए, तालिब इल्मों के हाथ पकड़ पकड़ के उठाए। और मुझे भी एक ने उठाया, मैंने कहा आसान हो गई कि नहीं? फिर मैंने कहा क्यों उठाता है? कहता दरिया चनाब टूट गया, उठो कुरान पढ़ो, मुल्तान बचाना है, कुरान पढ़ो। मैं बाजू छुड़ा के लंबा पड़ गया। मैंने कहा वाह बचो तुम, पढ़े हम, वाह भाई वाह। तुमने पहले तो कभी किसी तालिब इल्म को मैंने कहा लस्सी का गिलास भी नहीं दिया, आज उठाने आ गए पढ़ो कुरान। काम करता है जब तक सर में डंडा ना लगे। अल्लाह के नाम पे बड़ा मुश्किल है देना। औलाद पे खर्च हो जाएगा, बीवी बच्चों पे खर्च हो जाएगा, रिश्तेदारों पे खर्च हो जाएगा, नाक के लिए खर्च हो जाएगा। तो जहन्नमी लोग इकरार कर रहे हैं। मैं मांगता नहीं कुछ, कभी तुम सोच रहे हो कि आज तो ऐसी बात कर रहा है मुतालबा करेगा, नहीं, बल्कि खुद इकरार करते हैं दोज़खी लोग, वलम नकु नुतीमुल मिस्कीन, हमने कभी किसी गरीब को, किसी मोहताज को अल्लाह के नाम पर कुछ दिया कोई नहीं। तीसरा गुना वकुन्ना नखूदु माल खाइदीन, खुद इकरार करते हैं हम तो दीन की बातों पर यकीन भी नहीं करते थे। हमें कब्र पे यकीन ना था, हमें हशर पे यकीन ना था, हमें अदालत खुदाबंदी पे यकीन ना था, सच पूछो हमें अपनी मौत का भी यकीन ना था। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, खुद कुरान में इकरार करते हैं और जन्नतियों और दोनों जन्नत में रहने वालों, हमने भी तुम्हें पहचान लिया। कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कोई रिश्तेदार है। और जन्नतियों वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन,
पूछो जो अजाब भुगत रहे हैं दोज़ख वाला, कभी इस पे भी यकीन ना आया। हमारा तो दिल कहता था मौलवी ऐसे बकवास करते हैं, ये कौन से कब्र में से वापस आए हैं कोई, झूठ बोलता, हमें यकीन ही नहीं आता था। न कब्र पे यकीन था, न जहन्नम पे यकीन था, न अल्लाह की अदालत पे यकीन था, न जन्नत पे यकीन था, हमें तो था ही नहीं। सारा कुछ हमने दुनिया ही में समझा हुआ था। और जन्नती कहने लगे अब क्या हाल है, कहने लगे हत्ता अता नल यकीन, अब तो जितना हमें यकीन है उतना तुम्हें भी नहीं होगा, अब तो बड़ा यकीन है। लेकिन अब रोने से क्या बनता है, जब चिड़ियां चुग गई खेत, अब रोने से क्या बने, अब इकरार और यकीन से बनता कुछ नहीं। अर्ज करने का मकसद ये कि जिस नमाज को हम हल्का काम समझते हैं, आगे पीछे का काम समझते हैं, वो इतना नाजुक तरीन काम है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन बेनमाज को अल्लाह की अदालत में सूअर की शक्ल में पेश किया जाएगा। और यूं आता है किताबों में कि ये दुनिया वाला खंजीर भी वहां मौजूद होगा, मगर इसको हुक्म होगा कुंतु तुराबा, मिट्टी हो जाओ। उधर मिट्टी बन रहे होंगे, उधर कहेंगे इलाही हम तो मिट्टी बन रहे हैं, ये हमारी शक्लों वाले कौन खड़े हैं, ये हमारी सूरत वाले कौन आ गए। जवाब मिलेगा तुम्हें तो मैंने खंजीर बनाया था, ये बेनमाज होकर खंजीर बन गए। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पे इनको यकीन ना आया। अल्लाह की अदालत लगी होगी, कयामत का मैदान होगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे नूर को सजदा करो। अल्लाह पाक एक नूर चमकाएंगे, एक तजल्ली डालेंगे, सारी दुनिया सजदे में गिर पड़ेगी। सारी दुनिया अल्लाह के नूर को देखकर, तजल्लियात खुदाबंदी को देखकर सजदे में गिर पड़ेगी। मगर बेनमाज भी झुकना चाहेंगे, हम भी सजदे में गिर पड़े। आवाज आती है फला यस्ततीऊन खाशियतल अबसारुहुम तरहकुहुम जिल्ला वक़द कानू युदऊन इला सुजूद वहुम सालिमून। बेनमाज भी चाहेंगे हम भी झुक जाएं। कुरान कहता है उनकी कमर में लोहा ठोक दिया जाएगा, झुकने न पाएंगे, अलग पहचान हो जाएगी। ये है खुदावंद करीम के कानून के बागी, ये है पंजवक्ता नमाज और अजान के बागी। कोई एक जगह हुक्म छोड़ी है, जा बजा कुरान करीम भरा पड़ा है। फिर इसको सही पढ़ना, फिर इसके लिए सीखना, फिर इसके लिए कोशिश करना, वुजू सही करना, नमाज के अरकान को सही सही अदा करना, यह निहायत जरूरी है ताकि नमाज के अंदर जान पड़े, नमाज के अंदर रूह पैदा हो, नमाज के अंदर खुशू खुजू पैदा हो। हर चीज के अंदर एक लज्जत है, एक मिठास है, एक हलावत है, एक लुत्फ है, एक उसके अंदर कैफ है, एक सुरूर है, एक मजा है। जब तक वो ना आए फिर नमाज काहे की। मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह सरताजुल औलिया हैं, औलिया किराम के सरदार हैं, वली नहीं वलियों के सरदार हैं। मुजद्दिद साहब की मजलिस बैठी हुई है, एक मुरीद ने पूछा हजरत जन्नत में भी नमाज होगी, हजरत जन्नत में भी नमाज होगी। हजरत ने भी जवाब नहीं दिया। एक मौलाना अब्दुल वाहिद साहब थे लाहौर के, उन्होंने जवाब दिया भाई जन्नत में नमाज नहीं, जन्नत में नमाज की जजा मिलेगी, नमाज का बदला मिलेगा, नमाज का इनाम मिलेगा। एक मुरीद ने सवाल किया, दूसरे मुरीद ने जवाब दे दिया। मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडा सांस लिया और फरमाया जरा तवज्जो करो, फरमाया उस वलियों के वली ने कि भाई जिस जन्नत में नमाज ना होगी दिल कैसे लगेगा, जिस जन्नत में नमाज ना होगी जी कैसे लगेगा। मुझे अगर अल्लाह ने इख्तियार दिया और मुझसे पूछा इजाजत मिली, मैं तो वहां में नमाज ही पढ़ता रहूंगा, अपने रब के दर पे सजदे करता ही रहूंगा। हम लोग तो खुश हो जाते हैं ना कि जन्नत में रोजा नहीं, नमाज नहीं, अच्छा हुआ जान छूट जाएगी बाबा। हाँ, मगर जिनको पड़ गई ना चक्की, जिनको लज्जत पड़ गई,
جن کو مزہ پڑ گیا وہ ایک سجدے کے مقابلے میں پوری دنیا ان کو دے دو وہ اس پہ تھوکتے بھی نہیں. ایک ایک اللہ والا ایسا دنیا میں آیا ایک سجدہ نہ کر 1 کروڑ روپیہ لے لے وہ کہتا ساری دنیا کے چاندی پہ ساری دنیا کے سونے پہ ساری دنیا کے ہیرے اور جواہرات پہ میں تھوکنا گوارا کروں گا, اللہ کے دروازے پہ ایک سجدہ چھوڑنا میں گوارا نہیں کرتا. یہ کہنے سننے کی بات نہیں, یہ چکھنے کی بات ہے. جس کو مزہ پڑ گیا نا اسی کو پتہ چلتا ہے. اور مجنوں سے بادشاہ نے کہا مجنوں سے, وہ کہنے لگا بدبخت اگر عشق بھی کرنا تھا کسی ٹھکانے سے تو کرتا, یہ تو بالکل کالی شکل بھی اچھی نہیں, تو مرتا ہی پھرتا رات دن. ہائے ہائے مجنوں نے کیا بات کہی. مجنوں کہنے لگا گفت خاموش کیوں تو مجنوں نیستی, گفت خاموش کیوں تو مجنوں نیستی, چشم من را بردگر را نیستی. بادشاہ تو نے اپنی آنکھ سے دیکھ کر کہا ہے نا لیلا کو میری آنکھ سے دیکھ پھر میں دیکھوں تو کیا کہتا ہے, میری آنکھ سے دیکھ. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا, مجنوں آگے سے نکل گیا, سلام پھیر کچھ نے کہا شرم نہیں آئی, بڑا بدتمیز ہے تو. نے کہا کیوں, کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آگے سے نکل گیا. مجنوں کہنے لگا دوبارہ جا کے نماز پڑھ, دوبارہ نماز لوٹا جا کے. اس نے کہا کیوں, وہ کہنے لگا ایک عورت کے عشق میں تو مجھے نظر نہیں آیا, رب کی نماز پڑھتے ہوئے تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا, تو رب کی نماز پڑھ رہا تھا مجھے کیسے دیکھ لیا, چل دوبارہ جا کے نماز پڑھ. وہ نماز ہی نہیں ہوئی تھی. آج ہمارے پلے پڑ کیا رہا ہے, رات دن سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں, حدیث پاک سنتے ہیں, اللہ اللہ کا سنتے ہیں, چاروں طرف سے کانوں میں آواز اذان کی آتی ہے, لیکن پرنالہ وہیں پڑھ رہا جہاں پڑھنا چاہیے تھا. اس سے کیا بنے گا. قرآن کہتا فما لہم عن التذکرۃ معرضین کأن لہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ. قرآن کہتا ہے بے نماز کی جہنم میں چیختے چلاتے چنگھاڑتے گدھے کی آواز بن جائے گی. اللہ کی ذات پر اگر یقین ہو تو پھر یہ ساری باتیں کیوں ہوں. مسجدیں ہزاروں بن رہی ہیں, لاکھوں مسجد بن رہی ہے, نمازی ہے نہیں, پرواہ نہیں کرتے لوگ. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس قدر دین متین کی حفاظت کی, ایک ایک نماز کی اتنی پہرہ داری کی, اتنی حفاظت کی, اس قدر اس کے لیے قربانیاں دی, بڑی سے بڑی مشکلات میں بھی نماز قضا نہ کی. پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے بھی پڑھی. جنگ ہے, جہاد ہے, لڑائی ہے, قتال ہے, کفار سے مقابلہ ہے, صحابہ کرام اس وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور بلکہ جماعت کی پڑھ رہے ہیں. ایک رکعت پڑھ کر جماعت چلی گئی میدان جہاد میں, اور وہاں سے ایک قوم آئی, انہوں نے ایک رکعت پڑھی, پھر وہ چلے گئے, پھر اور چلے گئے, پھر اور آ گئے, سینہ پلٹ گیا, تلواریں چل گئی, گردنیں کاٹ دی یا اپنی کٹوا دی. خدا کہتا ہے میرے نبی کے غلاموں میں اب بھی تمہیں نماز میں شمار کر رہا ہوں. کیسی ان کی نماز تھی, کیسی ان کی اللہ اللہ تھی, کس قدر ان کی نماز میں روح تھی, کس قدر ان کی نماز میں جان تھی. اور وہ نماز اگر رہ جاتی انہیں دنیا ساری بری لگتی تھی, تلخ ہو جاتی تھی دنیا ان کی. اچھا بھلا آدمی آج کل دیندار طبقہ بھی نماز کی پرواہ نہیں کرتا, بڑا افسوس لگتا ہے. فرمایا واقیموا الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. نماز برائیوں کو دور کرتی ہے آدمی سے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز آدمی کو بے حیائی سے, بری باتوں سے روکتی ہے, بشرطے کہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے. امام جب اللہ اکبر کہتا ہے, اب ہمیں تو پتہ نہیں نا, رکوع میں مل گئے رکعت مل گئی, پیچھے سے آ کے مل گئے رکعت مل گئی, دیر سے شامل ہو گئے رکعت مل گئی, اتحیات میں شامل ہو گئے جماعت سمجھو مل گئی.
तुम्हें क्या मालूम है कि जब इमाम अल्लाह अकबर कहता है उसके साथ लाखों फरिश्ते अल्लाह अकबर कहते हैं, लाखों फरिश्ते अल्लाह अकबर कहते हैं तकबीर ऊला जब होती है। एक बुजुर्ग के वाकयात में लिखा है कि एक दिन जमात से रह गए तो अपनी नमाज को जो कज़ा भी नहीं हुई थी 27 दफा पढ़ी, उसे लौटा लौटा कर 27 मरतबा उस नमाज को पढ़ा। जब 27 मरतबा पढ़ चुके तो गैब से आवाज आई कि वो फरिश्तों की आमीन तो लाओ, वो फरिश्तों वाली अल्लाह अकबर तो लाओ, वो जो फरिश्तों ने तुम्हारी साथ अल्लाह अकबर कही थी वो कहां से आएगी। खुश नसीब हैं वो लोग जो लोगों को नमाज के लिए कहते फिरते हैं। यानी कोई थाने की तरफ बुलाता है, कोई तहसील की तरफ बुलाने के लिए निकलता है, कोई कचहरी की तरफ बुलाने के लिए निकलता है, कोई सोने की तरफ बुला रहा है, कोई चांदी की तरफ बुला रहा है, कोई खेत की तरफ बुलाता है और कोई कहीं बुलाता है। खुदा की कसम ये तबलीग वाले कितने खुश नसीब लोग हैं, ये अल्लाह के घर की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की नमाज की तरफ बुलाते हैं। हदीस पाक में आता है अगर तेरी कोशिश और तेरी मेहनत से एक आदमी नमाजी बन गया बहुत मुमकिन है कि तेरी निजात के लिए काफी हो जाए। एक आदमी तेरी मेहनत से, तेरी लगन से, तेरे सोजो गुदार से, तेरे पैसा खर्च करने से एक आदमी अगर सही मानों में सजदा करने वाला बन गया बहुत मुमकिन है कि रब ताला इसी पर तेरी निजात फरमा दे। फिर एक चलता फिरता मदरसा, जिसने अपनी नमाज सही करनी हो वो घर रह के नहीं होगी। इन लोगों के साथ शामिल हो जाओ, जनाजे की दुआएं भी सिखाएंगे, नमाज भी सही करा देंगे, दुरूद पाक भी सही करा देंगे, जनाजे की दुआएं भी सही हो जाएंगी। इंशाअल्लाह दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी, दो जहान में अच्छी तरह से अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएंगे जब इन लोगों के साथ चलकर दीन के लिए मेहनत होगी। हमारे यहां ये चीज बेकदरी है। वो एक आदमी की मिसाल के तौर पर एक बात सुनाऊं। एक आदमी था, उसने कहीं तबलीग वालों का बयान सुना, चिल्ला लिखवाया, तो घर बीवी से आके कहने लगा मैं तो कल चिल्ले पे जा रहा हूं, चिल्ले के लिए निकल रहा हूं कल मैं तो। गुस्से में आई बीवी, कहने लगी मुझे भी कल जहर दे के जाना और इन बच्चों को भी जहर दे के मार के जाना। तुम एक चिल्ले पे क्यों जाओ, तुम सदा वहीं रहो, हमें मार जाओ, हम कहां से खाएं, क्या होगा, ये होगा। तूफान मचा दिया बीवी ने। वो आदमी था सियाना, फिर मस्जिद में गया और कुछ देर के बाद फिर आ गया और कहने लगा कमली तू शोर कर रही है, इस जमात में एक आदमी ऐसा आया हुआ है, वो यूं कहता है कि अगर तू एक चिल्ला लगा दे मैं तुझे सऊदिया का वीजा दिलवा दूंगा, सऊदी अरब का तुझे वीजा दिलवा दूंगा, खूब कमाई होगी, शर्त ये पहले चिल्ला लगा। जब बीवी को ये बात बताई ना उसने, कहने लगे अल्लाह मालिक है, मेरा भी बच्चों का भी, मेरा जेवर भी बेचना है तो बेच ले, जरूर चला जा और पीछे का फिक्र ना करियो, इसी वक्त जा, कल नहीं आज ही चला जा, सऊदिया का वीजा जरूर ले ले। अल्लाह के नाम पर चिल्ला लगाना था तो जहर मांग रही थी, बच्चों को भी जहर दिलवा रही थी, और जब सऊदिया के वीजा की खबर पड़ी तड़प उठी, नो कहा मेरा जेवर भी बेच दे और फिक्र ही ना करियो, मैं अल्लाह के नाम पे तेरे बच्चों को संभाले बैठी हूं। अंदाजा लगाया कहां हम लोगों का दिमाग है। औरतों की भी सोच देखो, मर्दों की भी सोच देखो। किसी से रिश्ता मांगो ना, ओ लड़का लायक नहीं है, काम का नहीं है, और किसी से रिश्ता करो हमारा लड़का लेबिया में है, सऊदिया में है, अगले साल आने वाला है। लगा जी बिल्कुल, चाहे 10 साल में आ जाए लड़की तुम्हारी हो गई, चना भी आए लड़की तुम्हारी हो गई। पैसे का ज़ैन, दौलत का ज़ैन, कहां कब्रों में लेके जाएंगे इस दौलत को। इसी को मजदूब कहता है कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक चमक बस देखने की बात है, और 4 दिल की चांदनी फिर अंधेरी रात है, और कब्र में अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा।
حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا. اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، میں یوں کر کے آیا. کتنی بڑی وہ کشتی تھی، ساری کی ساری پخانہ گند کر کر کے بھرتی، اوپر کانوں تک بھرتی. اللہ کے نبی کا پھر دل دکھا، الہی یہ کیا بنی؟ فرمایا گھبرانا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر انہی سے صاف نہ کراؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ آپ گھبرائے نا. عورتیں پخانہ کرنے جا رہی ہیں، چلو چلو چلو. نبی کی وہ ہے نا جو یوں کرتا پھرتا ہے، یہ اس کی کشتی ہے، اس میں چل کر پخانہ کر کے آئیں گے. عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، بوڑھے اور سمجھا رہے ہیں. ہمیشہ رواج اور رسم کے بارے میں اور شرکیہ باتوں کے بارے میں نوجوانوں کو بوڑھے سمجھایا کرتے ہیں. نئی باتوں پہ نہ لگنا، ہمارا پرانا زمانہ یاد رکھنا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. پوری قوم میں خارش کی بیماری پیدا کر دی اللہ پاک جل شانہ نے. عورتوں کو کھجلی، مردوں کو کھجلی، آگے سے پیچھے سے ہر وقت کھجاتے پھر رہے ہیں، ہر وقت کھجا رہے ہیں، خارش کر رہے ہیں. اور باوجود اس عذاب میں گرفتار ہونے کے ایک بوڑھا جو اس کشتی میں بھری ہوئی کشتی میں بھی پھر بھی پخانہ کرنے گیا. پرانا پپا تھا نا، ہٹا ہی نہیں. چلو یوں تو تسلی کرنی تھی کہ اب تو بھر گئی، اب تو جانے دو. کنارے پہ بیٹھ کے پخانہ کیا. کمزور جان تھی، اٹھنے جو لگا دھڑام سے اس کے اندر ہی گر گیا. اب وہ ساری جان کو جو لبڑ گیا، ساری جان جو سن گئی، خراب جو ہو گئی، جہاں جہاں پخانہ لگا وہاں وہاں سے کھجلی ختم ہو گئی. کشتی کے کنارے پہ کھڑا ہو کر کے بوڑھا آواز دینے لگا، اے میری قوم کے لوگوں آ جاؤ، کھجلی کی دوا مل گئی، خارش کی دوا مل گئی. انہوں نے کہا جی بابا جی کیا دوا؟ یہ گولی ہے، کیپسول ہے، ٹکے؟ انہوں نے کہا یہ جو کشتی میں موجود ہے نا یہ. انہوں نے کہا یہی دوا ہے، دیکھ لو میری جان کو جہاں جہاں لگ گئی وہیں سے دوا خالی کھجلی ہٹ گئی، خارش چلی گئی، باقی جگہ میں نے اٹھا اٹھا کے ملا ہے. پڑ گئی قوم. وہ بیوی کو بلانے جا رہا ہے، وہ بھائی کو بلانے جا رہا ہے، باپ بیٹے کو بلا رہا ہے، جلدی آ جاؤ دوائی ختم نہ ہو جائے. پڑ گئی خلقت خدا کی، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، برتن لے کے آ رہے ہیں کہ میں مل کے آؤں گا، اماں کے لیے لے کے آؤں گا. تو خدا جو ہوا. یہاں تک لکھا مفسرین نے کہ گھڑیوں کی گھڑیوں میں سارا اٹھا کر لے گئے، پھر جب نہیں ملا کشتی دھو دھو کر پینے لگے، اور جو پیے اسی کی خارش ختم، جو ملے اسی کی کھجلی ختم. اللہ پاک نے آواز دی، کیوں میرے نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں. کہ پھر مانتے ہو نا میری خدائی کو؟ دیکھ لو انہیں سے صاف کرا دی کہ نہیں. یعنی گو کھانا منظور کر لیا، نبی کی بات نہ مانی، پیغمبر کی بات نہ مانی، اللہ کے جلیل القدر نبوت کے تاج والے کی بات نہ مانی. آ گیا وہ وقت جب اللہ پاک جل شانہ نے عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کر رکھا تھا، اور پھر بھی باز نہیں آئے. چھیڑخانی کرتے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ. کیوں بھائی؟ وہ تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ عذاب؟ جدھر سے گزرتے ہیں نوح علیہ السلام لوگ چھیڑخانی کرتے ہیں. تو کہتا تھا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اب تک تو آیا نہیں. انتظار کرتے کرتے ہمارے سبحان اللہ لوگوں ہو گئے، وہ آئے گا کب؟ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام روتے روتے گزر جاتے. اللہ کے قہر کو دعوت نہ دو، پناہ مانگو، توبہ کرو. انہوں نے کہا جا 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 کے لے عذاب جو سا لاتا، ہم نہیں ڈرتے. عورتیں چھیڑخانی کرتی تھی، مرد کرتے تھے. ایک دن نوح علیہ السلام تندور پہ روٹیاں پکوانے کے لیے گئے. بوڑھی روٹیاں پکایا کرتی تھی، روٹی بھی پکاتی جاتی ہے، وہ بھی بعد نہ آئی. کہنے لگی بیٹا نوح شکل بھی تیری اچھی
صورت بھی اچھی, عادت بھی اچھی, بڑا شریف معلوم ہوتا ہے, لیکن تجھے جھوٹ بول کے کیا ملا؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ انہوں نے کہا اماں میں نے کیا جھوٹ بولا کہ تو کہتا تھا عذاب آئے گا. ذہنیت دیکھو, تو کہتا تھا عذاب آئے گا, وہ آیا تو ہے نہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمایا مائی اللہ سے پناہ مانگ, اللہ کی عذاب سے پناہ مانگ, وہ اس پہ قادر ہے, وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے. تیرے اس تنور میں سے پانی ابل پڑے, وہ اتنی بھی طاقت رکھتا ہے. چنانچہ نوح علیہ السلام نے وہاں سے پیٹھ پھیری اور چلے ہی تھے کہ اندازہ لگاؤ کسی گلی جگہ سے اگر پانی نکلتا تو کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا, اور خدا تو وہ ہے آگ میں سے پانی نکال دیا, تندور میں سے پانی ابلا, اس تندور میں سے پانی ابلا. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھا لیا, خود بیٹا خود گھر میں پیدا ہوا, گھر والی نے جنا, گھر میں پلا. نوح علیہ السلام کا لخت جگر پیارا نور نظر, جس کا اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر خیر فرمایا. میں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں. فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو, اپنے نور نظر کو, اپنے بیٹے کو آواز دی, یا بنی ارکب, او میرے پیارے بیٹے, او میرے نور نظر, او میرے لخت جگر, او میری گھر والی کا دودھ پینے والے, اور میں نبی کی گود میں پلنے والے ہیں, ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. آ جا ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جا, میں نبی کے ساتھ لگ جا, میری بات مان جا. بیٹے کو سمجھایا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے, آ میری بات سن, او بیٹے آ جا, مارا جائے گا. وہ آگے سے کہنے لگا, قرآن نے باپ کی بیٹے کی گفتگو کو نقل فرما دیا. آگے سے کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. او میرے ابا مجھے پانی سے نہ ڈرا, مجھے سیلاب سے نہ ڈرا, مجھے طوفان سے نہ ڈرا, یہ تھوڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں, میں پہاڑیوں پہ چڑھ بیٹھوں گا, میں پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا. کیا کرے گا میرا پانی, سلام میرا کیا بگاڑے گا, یہ تھوڑی اونچی پہاڑی ہے. اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا, او بیٹے تو نہیں جانتا, قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. او میرے بیٹے غلط خیال تیرا, پہاڑیاں نہیں بچا سکتی, اونچائی بلندی اس کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی, الا من رحم. آج تو وہ بچے گا جس کو وہ اپنی رحمت کی چادر اڑا دے گا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. آیا طوفان, پہاڑیوں کے اوپر سے پانی گزرنے لگا. سیدنا نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں, ان کے ماننے والے کشتی میں ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو, اپنے نور نظر کو, نہ ماننے والے اللہ کے نافرمان بیٹے کو جب ہوتے کھاتے دیکھا, کبھی پانی میں ڈوب رہا ہے, کبھی اوپر آ رہا ہے, باپ کی پدری شفقت نے, باپ کی محبت نے جوش مارا. اللہ کے حضور میں اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا دی.
اسی لیے کہا کرتا ہوں وہ بڑا بے نیاز ہے. اور اندازہ تو لگاؤ جس کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی, 950 سال اس اللہ کے نام پر مار کھائی, اس کا پیغام پہنچایا, اس کے نام کی تبلیغ کی, ایک بیٹے کا سوال کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اور یہ بات بھی تو ہے, اولاد کی محبت بھی تو ماں باپ کے دل میں اللہ ہی نے ڈالی ہے, اللہ نے قائم کی ہے, اللہ نے رکھی ہے. یہ کون سی اپنی بس کی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے اگر ایک بیٹے کا سوال کر ہی دیا تو کیا ہو گیا؟ معافی تو مانگی. آواز لگائی ونادا نوح ربہ فقال رب ابنی من اہلی. او زمین و آسمان کے مالک, او میرے رب, او میرے پروردگار, میرا ایک بیٹا ڈوب رہا ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اور تیرا وعدہ تھا کہ جو تیرے ہوں گے انہیں نہیں ڈبوؤں گا. یہ میرا بیٹا میری بیوی نے جانا, میری بیوی کا دودھ پیتا رہا, یہ میرے سامنے ڈوب رہا. میرے اللہ تو اچھا وعدہ کرنے والا ہے اور تو وعدے کا پکا کرنے والا ہے. یہ بیٹا ڈوب گیا میرا, میرے مولا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ آواز آتی, چلو تم نے ہمارے نام کے لیے اتنے دنوں مار کھائی, پیغمبری نبھائی, نبوت کا مشن تم نے پورا کیا, ہم ایک تیرے بیٹے کو بچا ہی دیتے ہیں. ان ابلی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. آواز آتی ہے قال یا نوح, او نوح انہ لیس من اہلک. یہ تیرا ہے ہی نہیں, تیرا نہیں ہے. یہ الہی کیسے نہیں ہے میرا؟ میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا, میری پشت سے پیدا ہوا, میرے نطفے سے پیدا ہوا, میں نے اس کو گود میں پالا, میں نے اس کو گود میں کھلایا, میں نے اس کو کندھے پہ اٹھایا. میں پہچانتا ہوں یہ میرا ہے, میرا ہے, یہ میں اس کا ابا ہوں, یہ میرا بیٹا ہے. آواز آئی نو زبان روکو, انہو عمل غیر صالح, اور اس کے عمل اور ہے, تیرے عمل اور ہے. یہ میری رحمت سے بڑا دور ہے, یہ میری رحمت سے اتنا دور ہے, اتنا دور ہے کہ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. اور اگلی بات جو اگر آپ عربی سمجھتے نا, خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا. میں مانتا ہوں تمہارے اندر ایمان کی دولت ہے, ایمان کا شعلہ ہے, ایمان کا نور ہے. تم اگر عربی سمجھتے کلیجہ چر جاتا. اللہ پاک نے فرمایا او میرے نوح, او میرے نبی, خبردار اگر تم نے دوبارہ اس بیٹے کا نام لیا تاج نبوت اتار لوں گا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. میں اس تیرے بیٹے سے اتنا ناراض ہوں, اتنا ناراض ہوں, میری رحمت اس سے اتنی دور ہے, اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا نبوت کا تاج اتار کر نبیوں کی فہرست میں سے تیرا نام اڑا دوں گا. ساری باتوں کا حل ہو گیا کہ نہیں؟ فلانا یوں اللہ سے لے کر دیتا ہے, فلانا زبردستی کرا لیتا ہے, فلانا اللہ میاں سے یوں منوا لیتا ہے. آؤ اس کی بے پرواہ ذات کو دیکھو, 950 سال مار کھائی. قرآن گواہ, سینکڑوں جگہ نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے. وہ ایک بیٹے کا نام لے دیا تو اللہ کا جلال دیکھا.
اور پھر نبی کے سوا اللہ کے جلال کو کوئی نہیں سمجھتا. اللہ کے قہر کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ براہ راست خدا سے باتیں کرتا ہے، خدا کا برگزیدہ بندہ اور نمائندہ ہوتا ہے. فوراً اللہ کا نبی ڈرا. پیغمبر اتنا بڑا جلیل القدر نبی ہو کر گھبرایا، فوراً جھولی پھیلا دی، ربی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر وترحمنی اکن من الخاسرین. میرے اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا، تیری کریمی کا دریا مجھے نہ ملا، تیرے رحم کی چادر اگر میرے سر سے اتر گئی تو میں تو مارا جاؤں گا. تیرا کرم مانگتا ہوں، تیری بے نیازی کا صدقہ مانگتا ہوں، اے رحیم کرم فرما، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے بھول ہوئی، مجھے معافی عطا فرما. قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ واقعات ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی کہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، مجھ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، کوئی ولی، کوئی پیغمبر. اب یہ تو اس نبی کی بات ہے جس کا قرآن نے سینکڑوں جگہ ذکر ہے کہ ایک بیٹی کی بات کر دی تو اللہ پاک کی طرف سے جھڑکی ملی، دھمکی ملی کہ اگر دوبارہ نام لیا تو نبوت سے میں تمہارا نام کاٹ دوں گا. تو میری تیری کیا ہستی ہے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے کہ فلاں یوں کر دے گا، فلاں یوں کر دے گا؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. خدا کی قسم قرآن کی روشنی میں زمین کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ نہیں جا سکتا جب تک وہ بے نیاز اس کو اجازت نہ دیتے. یہ جتنے درختوں کے پتے ہیں یہ ساری اس مالک کی پیداوار ہے. یہ جتنی زمینوں میں سے غلے، یہ سبزیاں، ترکاریاں تم کھا رہے ہو، یہ ساری کی ساری اس مولا کی پیداوار ہے. یہ ستارے اس کی پیداوار ہے، تم اس کی پیداوار ہو، تمہارے باپ دادے اس کی پیداوار تھے. اور وہی موت بھیجتا ہے اور وہی برباد کرتا ہے، وہی آباد کرتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا سنا کر میری یہ کوشش ہے کہ آپ کا میرا عقیدہ درست ہو جائے، یقین درست ہو جائے، اللہ کے قرآن پر ہمارا یقین جم جائے، ہمارا ایمان مستقل اور پکا مضبوط ہو جائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. طوفان نوح کے نام سے پہلے بھی کیسٹ ہے، آج بھی مل جائے گی. خود سنو اور اپنے ایمان کو ہر وقت تازہ کیا کرو. بچوں کے اعتقاد بناؤ، عورتوں کے یقین بناؤ. اور سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی قرآن میں دوسری جگہ ہے، وہ بھی جہنم میں گئی. نبی کی بات پر اس نے بھی یقین نہ کیا. تو اگر نبی کی بات نہ ماننے پر نبی کی بیوی جہنم میں چلی گئی تو میری تیری بیویوں کے بارے میں کیا کوئی ٹھیکہ ہے وہ جنت کی وارث بنیں گی؟ اس لیے بہن بیٹیوں کے اعتقاد درست کرو، اپنے گھروں کی فضا کو شرک بدعت سے پاک کرو. اللہ عمل کی توفیق عطا